الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صل من قطعك واعف عمن ظلمك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. تمام احباب درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، عزیز بھائیو، یہ ذوالحجہ کا مہینہ اور پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ دین اسلام کے بہت سے ایسے واقعات ان مہینوں میں ہوئے ہیں جو بہت بڑی قربانی، بہت جانثاری، بہت وفاداری، جان مال کی قربانی اور شہادت کے واقعات پر مشتمل ہیں. اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں کہ دین اسلام قربانیوں سے پھیلا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے قربانیاں دی. بعد میں تابعین، تبع تابعین، ائمہ، فقہاء، محدثین، انہوں نے قربانیاں دی. ہر ایک کی قربانیوں کی الگ الگ داستان ہے. دین اسلام کی تاریخ قربانیاں دینے والے عظیم الشان انسانوں کی داستانوں سے بھری پڑی ہے. ہر دور میں اسلام کے نام لیواؤں نے قربانیاں دی ہیں، اور قربانی کے بغیر کامیابی نہیں ملتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی قربانیوں کا ایک نمونہ ہے. مکہ مکرمہ کی زندگی میں دیکھیں
کتنی قربانیاں دی، طائف کی تاریخ دیکھیں کتنی قربانیاں دی، جسم لہو لہان ہوا، پاؤں مبارک، جوتے مبارک خون سے رنگین ہو گئے۔ ہجرت کا سفر دیکھیں کتنی قربانیاں دی، ہر طرح کی قربانی دے رہے ہیں، اور قربانیوں کے بعد ہی کامیابیاں ملتی ہیں، قربانیوں کے بعد اعزاز ملتا ہے، مشقتیں جھیلنے کے بعد اللہ کے ہاں قرب ملتا ہے، تکلیفیں اٹھانے کے بعد اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ یہ اتنی عظیم الشان جنت، اتنے خوبصورت انعامات اور اعزازات بغیر مشقتوں کے، بغیر قربانیاں دیے ہوئے، بغیر اعمال کیے ہوئے، بغیر مجاہدے کیے ہوئے نہیں ملتے۔ جنت کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اس دنیا میں قربانیاں دینی ہیں، اور جو جتنی قربانی دے گا خدا تعالیٰ کے دربار میں اتنا اعلیٰ، اتنا قریبی اور اتنا اس کا مقام بلند ہوگا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے قربانیاں دی، اللہ نے ان کو کیسا اعزاز دیا کہ آج جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ان کا وہ اعزاز ان کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، ہم اس پر چپ نہیں ہو جاتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق، خاموش نہیں ہو جاتے، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ صحابیات کو دیکھیں، صحابہ کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے انہیں یہ اعزازات عطا فرمائے ان کی قربانیوں کے نتیجے میں۔ تو جتنی جس کی قربانی اتنی اللہ کی مہربانی۔ تو میرے عزیزو، دین اسلام کے لیے امت مسلمہ نے، مسلمانوں نے، ایمان والوں نے، پیغمبروں کے ماننے والوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ خاندان کی قربانی دی، قربانیوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ خاندان کی قربانی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، خواہشات اور جذبات کی قربانی، جس کو کہتے ہیں روحانی قربانی۔ آج ہم ان 4 چیزوں پر بات کرتے ہیں۔ پہلی چیز خاندان کی قربانی، کہ اپنے خاندان کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، اپنے والد کو چھوڑ دیا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنا خاندان چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ اسلام کے لیے، توحید کے لیے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی ہجرت کی، انہوں نے بھی خاندان چھوڑا، گھر بار چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے۔ یہ قربانی ہے۔ خاندان کو چھوڑ دینا اور خاندان کے رسم و رواج، ثقافت اور کلچر جو دین اسلام کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دینا بہت بڑی قربانی ہے۔ اور مشرکین مکہ، کفار ایسی قربانی نہیں دیتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ قرآن پر عمل کرو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، تو وہ کیا کہتے تھے؟ نہیں جی، ہم تو اس پر عمل کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا۔ تو خاندان کی، خیش و اقارب کی، رشتہ داروں کی قربانی دینا اور ان کے غلط رسم و رواج میں، شریعت کے خلاف معاملات میں ان کے ساتھ شریک نہ ہونا، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنے خاندان کی قربانی دی؟ آپ کا چچا مخالف،
آپ کے قریبی رشتہ دار مخالف. صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھیں کیسی قربانیاں دی. حتیٰ کہ ان قربانیوں میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کیسا؟ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، امین هذه الامہ ان کا لقب ہے، اس امت کے امین. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ غزوہ بدر کے موقع پر ان کے والد مشرک تھے اور کافروں کی طرف سے آئے ہوئے تھے. اب بیٹا مسلمان ہے، صحابی ہے، باپ کافر ہے، مشرک ہے. اور تاریخ میں لکھا ہے، حدیث اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ باپ اپنے بیٹے کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ میں اس کو قتل کروں. باپ کوشش میں ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے والد آیا، لیکن میں نے 1 مرتبہ 2 مرتبہ دائیں بائیں ہو گیا کہ والد ہے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس کے سوا اب کوئی چارہ کار نہیں ہے تو یہاں بیٹے نے اپنے باپ کی قربانی دی. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا والد کافر مشرک اپنے بیٹے کے ہاتھوں غزوہ بدر میں مارا گیا. اس کو کہتے ہیں خاندان کی قربانی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، وہ غزوہ بدر میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کافروں کی طرف سے آئے تھے. بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے، صحابی ہیں. تو انہوں نے بعد میں اپنے والد سے کہا کہ ابا، غزوہ بدر کے موقع پر آپ کئی مرتبہ میرے سامنے آئے اور میری تلوار کی رینج میں بھی آئے، لیکن میں نے سمجھا کہ باپ ہے تو میں نے اپنی تلوار کو روک لیا اور آپ پر تلوار نہیں چلائی. کئی مرتبہ آپ میرے سامنے آئے اور میرا بس بھی تھا، لیکن میں نے آپ کو باپ کی وجہ سے چھوڑ دیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا بیٹا، اگر تو میرے سامنے آتا اور میری تلوار کی رینج میں آتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا، اس لیے کہ تو اس وقت کافر اور مشرک تھا. خاندان کی قربانی یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایسی قربانی دی. تو دین اسلام کے لیے قربانی، خاندان کی قربانی. آج ہم رسم و رواج میں، ثقافت اور کلچر میں، شادی بیاہ میں اور مختلف پروگراموں اور فنکشنوں میں کیا دیکھتے ہیں؟ جی خاندان والے کیا بولیں گے، ہمارے قبیلے والے کیا بولیں گے، ہماری قوم والے کیا بولیں گے. اللہ کا حکم گیا، خاندان آگے آ گیا. تو یہ بڑی قربانی ہوتی ہے، خاندان کی قربانی. دوسری چیز ہے جان کی قربانی، شہادت. دین اسلام کی تاریخ شہیدوں کی داستانوں سے بھری پڑی ہے. سب سے پہلے شہید ہونے والی اسلام میں خاتون ہیں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ، یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں. اور ابو جہل کے ہاتھوں انہیں نیزہ لگا اور یہ اس زخم میں پھر شہید ہو گئے. یہ خاتون کی قربانی ہے. صحابیات کی قربانی، صحابہ کی قربانی ایک بڑی داستان ہے اور آج تک چل رہی ہے. کتنے علماء ہیں آج اسلام کے لیے شہید ہو رہے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو مارے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. شہادتوں کی داستان چل رہی ہے. یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے،
اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے. اس سے دو مہینے پہلے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے. آگے محرم آ رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے. اہل بیت کی شہادتیں ہیں. اس سے پہلے شوال کا مہینہ ہے، غزوہ احد ہوا جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور پیارے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا سید الشہداء. بڑی قربانی تھی ان کی، فرمایا یہ تمام شہداء کے سردار ہیں. عجیب شہادتیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، چچا زاد بھائی، کزن بھی ہیں. حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. حضرت عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں. حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، ان کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہیں. حضرت حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان اسلام کے لیے قربانی دے رہا ہے. کیسی قربانیاں، سسر بھی، داماد بھی، نواسے بھی، چچا بھی، سب شہادتیں. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں جان کی شہادت. جان کی شہادت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام کی فتوحات کثرت سے ہو رہی تھی، تو رومی جو تھے وہ مسلمانوں پر بڑے غصے میں تھے کہ یہ کیوں فتح کرتے جا رہے ہیں، فتح کرتے جا رہے ہیں. انہیں مسلمانوں سے سخت جانی دشمنی ہو گئی. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے جو قیدی ہو جاتا تھا تو رومی اس کو زبردستی عیسائی یعنی نصرانی بناتے تھے. کیسے بناتے تھے؟ ایک بہت بڑی دیگ تھی جس میں تیل پڑا رہتا تھا، اور دیگ بھی تانبے کی تھی، اور اس کے نیچے آگ جلتی رہتی تھی، اور اس میں وہ تیل کھولتا رہتا تھا. بہت بڑی دیگ. اور وہ جس مسلمان قیدی کو کہتے تھے کہ اسلام قبول کر لو ورنہ اس دیگ میں اور اس کھولتے ہوئے تیل میں تمہیں ڈالا جائے گا. مسلمان قیدی جتنے بھی ہوتے تھے وہ اپنی جان کی قربانی دے دیتے تھے، اسلام کو، دین کو نہیں چھوڑتے تھے. کھولتے ہوئے تیل میں، تانبے کی دیگ میں جسم قربان کر دیا، لیکن دین کو، دین کے احکامات کو، اسلام کو نہیں چھوڑا. یہ ہے جانی قربانی، جسمانی قربانی. تیسرے نمبر پر ہے مال کی قربانی، جائیداد کی قربانی، گھر بار کی قربانی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر چھوڑا، جائیداد چھوڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر چھوڑا، جائیداد چھوڑی. صحابہ رضی اللہ عنہم نے مکہ چھوڑا، گھر، مال، جائیداد. حتیٰ کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے بھی تھے کہ جو ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو کافروں نے انہیں پکڑ لیا. تو مسلمانوں نے کیا سودا کیا کہ بھائی میرا مال فلاں فلاں جگہ پر رکھا ہوا ہے، وہ لے لو، مجھے چھوڑو، میں ہجرت کر کے چلا جاؤں. مال دے کر ہجرت کی، گھر چھوڑا، جائیداد چھوڑی، خاندان چھوڑا، علاقہ چھوڑا، سب کچھ قربان. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر گھر کا سارا مال آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. یا رسول اللہ، یہ سب مال آپ پر اور دین اسلام پر قربان ہے. حدیث شریف کی کتابوں میں آتا ہے جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے جو گھر ہیں مکہ میں ہم وہ واپس لے لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو،
جو گھر تم نے اللہ کے لیے چھوڑا ہے اب اس کو چھوڑ دو، اللہ تمہیں جنت کے محل دے گا۔ یہ قربانی ہے گھر کی، مال کی، جائیداد کی۔ چوتھے نمبر پر ہے خواہشات کی قربانی، جذبات کی قربانی، روحانی قربانی۔ یہ قربانی بڑی مشکل ہے۔ اپنے مزاج کو شریعت کے احکامات کے مطابق ڈھال دینا، اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو اسلام کے، شریعت کے احکامات کے مطابق ڈھال دینا، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ غصہ آیا، اب اسلام کا حکم یہ ہے کہ آپ غصہ میں اپنی زبان کو کنٹرول کریں، جذبات کو کنٹرول کریں، خواہشات کو کنٹرول کریں۔ اب پتہ چلے گا کہ یہ کتنی قربانی دیتا ہے جذبات اور خواہشات کی۔ حدیث شریف میں ہے جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، سل من قطعک واعف عمن ظلمک۔ اب یہاں جذبات اور خواہشات کی قربانی، انا پسندی، جی میں کیوں جاؤں اس سے ملنے، میں کیوں جاؤں اس سے بات کرنے، انا پسندی، جذبات، یہاں جذبات کی قربانی دینی ہے۔ اپنے مسلمان بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے تعلق جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ جو ظلم کرے ظلم کا بدلہ نہیں، معاف کرو، یہ جذبات ہے۔ یہ قربانی بڑی مشکل ہے، جذبات کی قربانی دینا، خواہشات کی قربانی دینا۔ ایک بڑا عجیب واقعہ ہے، ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ، انصاری صحابی ہیں۔ یہ شکل و صورت کے اعتبار سے اتنے اچھے نہیں تھے، یعنی خوبصورت نہیں تھے، تو انہیں کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ میری شکل و صورت کو دیکھ کر کوئی مجھے رشتہ نہیں دیتا۔ اسلام میں تو شکل و صورت نہیں ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری شکل و صورت، مال کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اسلام میں تو اصل حسن اعمال کا ہے، اصل خوبصورتی دل کی ہے، دل خوبصورت ہے، اعمال اچھے ہیں تو وہ انسان قیمتی ہے۔ یہ صحابی ہیں، یا رسول اللہ میری شکل و صورت کو دیکھ کر کوئی مجھے رشتہ نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں صحابی کے پاس چلے جاؤ، عمرو بن وہب ان کا نام تھا، اور ان سے جا کر کہو کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو دے دیں۔ وہ صحابی بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت سعد انصاری رضی اللہ عنہ اس صحابی کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، جی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور مجھے کہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دیں۔ وہ صحابی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی وہ والا مزاج نہیں بنا تھا، تو کہنے لگے ارے تم اپنے آپ کو تو دیکھو، میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں، کتنی پیاری خوبصورت اچھی بیٹی میری۔ بیٹی بھی اندر سن رہی ہے۔ اس صحابی کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا تو حضرت سعد انصاری رضی اللہ عنہ وہاں سے واپس ہو گئے۔ بیٹی نے جب سنا تو وہ فوراً دروازے پر آئیں اور اپنے ابو سے کہنے لگی ابا یہ مت دیکھو کہ یہ کون ہے، یہ دیکھو کہ کس نے بھیجا ہے، اس کی شکل و صورت اور اس کے ظاہری اس کو چھوڑ دو، یہ صحابی ہے، مومن ہے، اور میں اس سے رشتہ کرنے کے تیار ہوں، آپ اپنی بیٹی کا رشتہ ان سے کر دیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے۔
انہوں نے اپنی بیٹی نے یہ والی بات کہی اور اس صحابی کو آواز بھی دی کہ ارے صحابی واپس آؤ، لیکن وہ صحابی جا چکے تھے۔ اب جب بیٹی نے ایسی بات کی تو حضرت عمرو بن وہب رضی اللہ عنہ کے دل میں بھی خیال آیا کہ واقعی مجھ سے تو غلطی ہوگی، فوراً بھاگے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یا رسول اللہ غلطی ہوگی، میں نے لا علمی میں ایسے کہہ دیا، میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس صحابی سے کرنے کو تیار ہوں، آپ کا ارشاد ہے، آپ کا فرمان ہے، میں تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر رشتہ طے کر دیا، سعد انصاری رضی اللہ عنہ ان کا رشتہ ہو گیا عمرو بن وہب رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے۔ اب یہ صحابی بڑے خوش ہیں، میرا نکاح ہو گیا، میرا رشتہ ہو گیا، چلو بازار میں جاؤں، کچھ تحائف خریدوں، کچھ چیزیں خریدوں، اب میری شادی ہوگی، میری رخصتی ہوگی۔ یہ بازار میں گئے، ابھی بیوی کے لیے، دلہن کے لیے کچھ چیزیں، تحفے خریدنے کی تیاری کر رہے تھے۔ بازار میں آواز لگی، ارے ایمان والو، اللہ کے رسول تمہیں جہاد کے لیے بلا رہے ہیں، چلو جہاد کے لیے، جو جہاد میں جائے گا اللہ اس کو جنت دے گا۔ اس صحابی نے وہ تحفے، وہ دلہن کے لیے چیزیں، وہ سب چیزیں چھوڑی، جہاد کا سامان خریدا، اسلحہ خریدا، گھوڑا خریدا، جو بھی جہاد کے لیے تھا، آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ مجاہدین کا لشکر جہاد کے لیے گیا، یہ صحابی اسی جہاد میں اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ جب شہادت ان کی ہو گئی اور لڑائی کا سلسلہ ختم ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شہید صحابی کا جتنا بھی سامان ہے وہ اس کی دلہن کو دے دو، اور ان سے کہہ دو کہ اگرچہ اس کا تم سے رشتہ ہو گیا تھا لیکن اللہ نے ان کے لیے اس سے بھی اچھا رشتہ کر دیا ہے، جنت کی حور سے اللہ نے ان کا نکاح کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں خواہشات کی قربانی، جذبات کی قربانی، روحانی قربانی۔ آج دل نہیں کر رہا ہوتا فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کو، جماعت کے لیے آنے کو، لیکن جذبات کی، خواہشات کی قربانی دینی ہے۔ دل مانے یا نہ مانے اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے، نماز کے لیے پہنچنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، زبان کو غصے کے وقت کنٹرول کرنا ہے، رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا ہے، ظلم کرنے والے کو، زیادتی کرنے والے کو معاف کرنا ہے۔ یہ ہے خواہشات کی قربانی، جذبات کی قربانی، روحانی قربانی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دین اسلام کے جتنے بھی قربانیاں دینے والے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان سب کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔